علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یزید کے 3 سال، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی موت دنیا نے دیکھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو اس کی جو باقیات رہی ان کے کیا حشر ہوئے، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو مختصر اندازہ بتائیں۔ دیکھیں یزید کے جو باقیات، مطلب باقیات کا مطلب ہے کہ ان کی نسلیں، ان کی اولاد، ان کا جو سلسلہ، ان کی حکومت، ٹھیک ہے، ان کی نسل میں سے اس کا بیٹا ہی تھا نا، اس کا بیٹا تھا، تو اس نے بھی نہیں کی اس نے تو جو ہے انکار کر دیا کہ چونکہ اس ممبر سے، اس کرسی سے قاتلان حسین کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کرسی پر بیٹھوں۔ تو مروان بن حکم اس کی جگہ پر کرسی پر آگے بیٹھے، حاکم بنے 6 مہینے کے لیے۔ اس کا بیٹا آیا عبد الملک بن مروان، اور اس کا دوسرا بیٹا تھا عبد العزیز بن مروان، جو عمر بن عبد العزیز کی آپ بات کرتے ہیں۔ یہ دراصل عبد الملک بن مروان یہ ان کا ایک تو بیٹی کا داماد ہے ان کا، اور یہ چچا ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو مروان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک عبد العزیز، ایک عبد الملک۔ تو پھر ان جو حکومتی سلسلہ تھا وہ عبد الملک بن مروان کی نسل میں چلا۔ اچھا، اس کے 4 بیٹے تھے، یزید، ہشام اور سلمان اور ایک اور ہے۔ تو یہ 4 بیٹوں کے بیچ میں عبد العزیز کا بیٹا جو عمر ہے، عمر بن عبد العزیز، اس کو بیچ میں حکومت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس کے لیے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے اور ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، وہ کیسے اس کو حکومت ملی، وہ بھی ایک پورا ایک سلسلہ ہے۔ خیر، ان کو حکومت ملی، یہ اس بنی امیہ کے اس تمام حکومتوں کے اندر یہ بندہ بہتر تھا، اور کچھ پھر آسانیاں آئیں آسانیاں، بالکل۔ یہ ان کی عمر، چونکہ ان کی بھی جو حکومت تھی ٹوٹل 3.25 سال رہی، اللہ عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو اپنے ہی جو سنڈو تھے، جو مطلب عبد الملک بن مروان کے جو دوسرے بیٹے، یعنی 4 بیٹے تھے، تو 2 کی حکومت آ چکی تھی، 2 کی آنی تھی، تو ان 2 نے ان کو مروا دیا تاکہ دوبارہ یہ لوگ حکومت پہ تسلط کریں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کی داستان بھی بالآخر بند ہوئی۔ 132 ہجری میں یہ بنی امیہ والے ختم ہو گئے۔ پھر آئے حکومت بنی عباس کی۔ حالات کب اچھے ہوتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ اہل بیت کے لیے حالات اس زمانے سے لے کر آج تک کبھی اچھے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ آج تک دنیا، یہ سوال جو آپ نے پوچھا نا ایسا کیوں، اس کے لیے تو کم از کم کوئی سالوں لگ جائیں گے بیان کرنے میں کہ ایسا کیوں، کیونکہ اس کی علت، چونکہ پاک نبی جب وہ 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان اپنا نمائندہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ من کن تو مولا فہد علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو صرف یہاں پر صرف ایک ہی فرق ہے نا۔ مثلا اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، ترجمے میں صرف یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں، جس کے رسول اللہ آقا و سردار ہیں اس کے علی آقا و سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہی 2 چھڑے جو ہے جدا ہو گئے، ایک نے مولا علی کو اپنا آقا و سردار مانا، رسول اللہ کا خلیفہ مانا، اور ایک نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ جو علی مولا کو اپنا آقا و سردار مانتا رہا وہ مصیبتوں میں، صعوبتوں میں چلتا رہا، حتیٰ کہ کربلا آ گئی۔ اور کربلا کے بعد بھی آپ نے دوسرے ائمہ کو دیکھا، سب کو یا زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے شہید کیا گیا۔ یہی تو وجہ بنی کہ اللہ رب العزت نے 12ویں آقا قائم آل محمد کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا۔ یہ حیات تھے، زندگی انہوں نے جو ہے 50-60 سال زندگی کی ہے، مگر غیبت صغریٰ میں۔ پھر جب معتصم عباسی اور دوسرے جو خلفاء تھے، اس ٹائم اس کا ذہن میں میرے نام نہیں آ رہا، اس کو جب پتہ چلا کہ جو حسن عسکری کے بطن سے مہدی آخر الزمان جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ان کے لیے روایات پہلے آ چکی تھی کہ وہ ظلم و ستم سے دنیا بھری بھی ہوگی، اس کو ختم کر دیں گے، عدل و انصاف قائم کر دیں گے، اس کو پتہ تھا ظالم تو ہم ہی ہیں، ہم پر ہی ظلم ہوگا، تو اس نے کیا کیا، گھر پر حملہ کر دیا، اور پتہ تھا کہ یہاں پر امام ہے، تو وہ حملہ کیا۔ امام جو ہے تہہ خانے میں گئے، اور تہہ خانے میں گئے تو وہاں پر جب وہ دیکھا تو امام نہیں تھے، غائب ہو چکے تھے۔ تو ہمارے فقہ جعفریہ کے جو مکتب تشیع کے اندر جو ہے امام غیبت میں ہے، اور ہمارے امام مہدی غیبت میں ہے اور نصرت کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ آئیں گے اور ان کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ نبی وہ بھی آئیں گے، حضرت خضر نبی وہ بھی آئیں گے، حضرت داؤد نبی وہ بھی آئیں گے، جو نبی مثلا زندہ ہیں، 4 نبی زندہ ہیں وہ آئیں گے،
اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر ایک عدل و انصاف کی ایک سلسلہ شروع ہوگا. وہ حکومتیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے چھین لی گئی تھیں وہ دوبارہ ان کو واپس مل جائے گی، اور رجت ہو جائے گی. رجت کا ایک فلسفہ ہے ہمارے اندر کہ جتنے بھی لوگ محبت اہل بیت میں مر چکے ہیں ہاں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. واہ واہ. قبلہ آخری سوال جی. اسی محبت کے حوالے سے، یاد حسین جو ہے نا جناب، میرے نزدیک ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تحریک ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا، عدل و انصاف، عدل اور انصاف وہ کہاں ملتا ہے؟ ہمیں یاد حسین میں ملتا ہے. بالکل. ہمیں آج بھی اگر کوئی جابر ملتا ہے نا، کوئی شخص، ہم اس کو کہتے ہیں یزیدی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسینی حسینی ہے. ہے. تو یاد حسین جو ہے نا ایک تحریک ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں بالکل. دیکھیں یہ بھی امام حسین نے یہ جذبہ آپ لوگوں کی دلوں میں اس زمانے میں کہہ کر اور آپ کے دلوں پر مہر لگا کر گئے. امام کو جب پہلی بار بیعت کا تقاضا کیا گیا نا، تو امام نے یزید کے اس گورنر کے سامنے ایک جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس یزید جیسے کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ قیامت تک کا قانون دے دیا امام نے. واہ واہ. یعنی بتا دیا کہ جو ظالم ہے اس کو جو حسینی ہوگا وہ کبھی قبول نہیں کرے گا ظالم کی حکومت کو، ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. ظالم ظلم کرے گا تو حسینی جو ہوگا، جو جس مظلوم پر ظلم ہو رہا ہوگا، حسینی اپنا سب کچھ لٹا دے گا مگر اس مظلوم کی حمایت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہنر ہے، مثلا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ظالم کے خلاف اٹھ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کوئی یزیدی ہو. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ظلم یہ بندہ کر رہا ہے، اس کا نام بھی یزید نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا کوئی کردار بھی نہیں ہے، بس اتنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو ظلم کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم یزیدی ہو. بس جو ظالم ہے وہ یزیدی ہے. بس کربلا کے بعد یہ تحریک جنم لی تھی جو یہ آپ نے ابھی نام لیا، کہ دو ہی مکتب تھے کربلا کے بعد، یا یزیدی تھا یا حسینی تھا. بس اور کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں. کربلا کے بعد یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. بس جس کی دل میں مولا حسین کا غم سن کر اس کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگ جائے، یا کہیں مظلوم کی حمایت میں یہ دل جو ہے میرا اٹھ کھڑا ہو اور ظالم کو کے خلاف جو ہے دل جو ہے میرا ضمیر جو ہے آواز بغاوت بلند کرنا شروع کر دے، تو بس سمجھ جائیے کہ آپ اسی حسینی مشن کے کاروان کے سلسلے میں لڑی میں پورے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور آپ کو کچھ بھی جنبش نہ ہو رہی ہو تو بس سمجھ لیں کہ انسان ابھی تک اس یزیدی لڑی میں چل رہا ہے. تو بس ایک قانون دے دیا تھا امام حسین نے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور کربلا نے یہ ثابت کر دیا، امام نے اپنے الفاظ کو ثابت کیا عملی طور پر کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نو کے نیزہ پر بھی اگر مولا حسین کا سر تھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا رہا تھا کہ ہم یہ جو انہوں نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری گردن کاٹ دی اور یہ جیت گئے ہیں، یہ جیتے نہیں ہیں، ہم مر کے بھی جی سکتے ہیں، اور وہ جی کر دکھا رہے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، بہت خوبصورت. آج کی شب، آج 9 محرم کی شب، ہمارے دیکھنے والوں کو چھوٹا سا میسج دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت. جی بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں کربلا کی جنگ جو ہے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. یہ صداقت اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. تو ہمیں بس چاہیے کہ ہم کربلا کے اس کاروان سے یہ روشنی اخذ کریں، یہ درس لیں کہ ہمیں کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں، خود تو ظلم نہیں کریں گے کبھی بھی، مگر حتیٰ ظالم کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ ہم چلتے پھرتے گھومتے دیکھیں کہیں پر بھی کہیں کوئی مظلوم ہے تو اس کی حمایت کریں گے. کہیں کوئی دکان پہ کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہماری یہ ضمیر مولا حسین سے چونکہ منسلک ہے نا، ہماری رگیں، ہمارا خون مولا حسین سے منسلک ہے، تو ہم فوری طور پر
وہاں پر اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کو بتائیں گے کہ یہ یزیدی کردار ہے جو تم ادا کر رہے ہو، حسینی کردار یہ نہیں ہو سکتا، حسینی کردار جان مٹانے کا جذبہ دیتا ہے، حسینی کردار جو ہے دوسروں پر فدا ہونے کا، با وفائی کرنے کا یہ درس دیتا ہے۔ تو ہم اور کچھ نہ کریں، کم از کم اتنا کریں کہ حق کو اور باطل کو صرف پہچاننا شروع کر دیں، کہ اس لیے اور ہمارے لیے جو ہے کربلا کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت